کلپ نمبر 653۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ حجر کی آیت نمبر 89 سے 93 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ۔ ترجمہ، اور تم فرماؤ کہ میں ہی صاف ڈر سنانے والا ہوں، جیسا ہم نے تقسیم کرنے والوں پر اتارا جنہوں نے کلام الہی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ وقل، اور تم فرماؤ، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ مشرکین سے فرما دیں کہ میں ہی عذاب کا صاف ڈر سنانے والا ہوں کہ سرکشی میں تمہاری زیادتی کی وجہ سے کہیں تم پر بھی ویسا ہی عذاب نازل نہ ہو جائے جیسا اللہ تعالیٰ نے تقسیم کرنے والوں پر نازل کیا۔ الذین، جنہوں نے، تقسیم کرنے والوں سے کون لوگ مراد ہیں؟ اس بارے میں مفسرین کے متعدد اقوال ہیں۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ تقسیم کرنے والوں سے یہودی اور عیسائی مراد ہیں، کیونکہ انہوں نے قرآن پاک کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، یعنی قرآن کریم کا جو حصہ ان کی کتابوں کے موافق تھا وہ اس پر ایمان لائے اور باقی کے منکر ہو گئے۔ نمبر 2، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن سائب کا قول ہے کہ بانٹنے والوں سے کفار قریش مراد ہیں۔ ان میں سے بعض کفار قرآن کو جادو، بعض کہانت اور بعض افسانہ کہتے تھے۔ اس طرح انہوں نے قرآن کریم کے بارے میں اپنے اقوال تقسیم کر رکھے تھے۔ نمبر 3، ایک قول یہ ہے کہ بانٹنے والوں سے وہ 12 اشخاص مراد ہیں جنہیں کفار نے مکہ مکرمہ کے راستوں پر مقرر کیا تھا۔ حج کے زمانے میں ہر راستے پر ان میں سے ایک ایک شخص بیٹھ جاتا تھا اور وہ آنے والوں کو بہکانے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منحرف کرنے کے لیے ایک ایک بات مقرر کر لیتا تھا کہ کوئی آنے والوں سے یہ کہتا تھا ان کی باتوں میں نہ آنا کہ وہ جادوگر ہیں، کوئی کہتا تھا وہ کذاب ہے، کوئی کہتا وہ مجنون ہے، کوئی کہتا وہ کاہن ہے، کوئی کہتا وہ شاعر ہیں۔ یہ سن کر لوگ جب خانہ کعبہ کے دروازے پر آتے تو وہاں ولید بن مغیرہ بیٹھا رہتا، اس سے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حال دریافت کرتے اور کہتے کہ ہم نے مکہ مکرمہ آتے ہوئے شہر کے کنارے ان کی نسبت ایسا سنا۔ وہ کہہ دیتا کہ ٹھیک سنا۔ اس طرح مخلوق کو بہکاتے اور گمراہ کرتے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا۔ عذاب کی تشبیہ سے متعلق ایک اعتراض کا جواب۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی نے اس مقام پر ایک اعتراض قائم کر کے اس کا جواب دیا ہے۔ وہ اعتراض یہ ہے کہ جس عذاب سے ڈرایا گیا ہے اسے کسی ایسی چیز کے ساتھ تشبیہ دینی چاہیے کہ جو واقع ہو چکی ہو تاکہ اس کے ذریعے نصیحت حاصل ہو۔ حالانکہ جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت تک تو تقسیم کرنے والوں پر کوئی عذاب نازل نہیں ہوا تھا۔ اس کے جواب میں فرماتے ہیں یہاں عذاب کو اس چیز کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جس کا واقع ہونا یقینی تھا، تو یہ گویا کہ ایسے ہے جیسے واقع ہو گیا اور غزوہ بدر کے دن اس کا وقوع ہو گیا تھا، لہٰذا یہاں تقسیم کرنے والوں کے عذاب کے ساتھ اس عذاب کو تشبیہ دینا درست ہے جس سے ڈرایا گیا ہے۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ، تو تمہارے رب کی قسم ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے اس کے بارے میں جو وہ کرتے تھے۔ فَوَرَبِّكَ، تو تمہارے رب کی قسم۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رب عز و جل کی قسم، ہم قیامت کے دن مقتسمین سے ان کے اس عمل اور دیگر تمام گناہوں کے بارے میں ضرور پوچھیں گے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے رب عز و جل کی قسم، ہم قیامت کے دن تمام مکلفین سے ان کے ایمان، کفر اور دیگر تمام اعمال کے بارے میں پوچھیں گے۔